سنو چندا، میں نے دیکھا ہے چاند بالکل اس پانی والی ٹینکی کی دائیں طرف۔ انوشیا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور ایسے نعرہ مارا جیسے اس نے چاند نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا خزانہ دریافت کر لیا ہو۔ اس کی آواز میں اتنی خوشی تھی کہ محلے کی بلیاں بھی ڈر کر بھاگ گئی۔ فرحان نے طنزیہ قہقہہ لگایا اور ہاتھ میں پکڑی دوربین نیچے کرتے ہوئے انتہائی بیزاری سے بولا، تمہاری نظر کمزور ہے یا دماغ؟ وہ چاند نہیں ہے، محلے کی اسٹریٹ لائٹ ایک اڑتے ہوئے شاپر پر پڑ رہی ہے۔ تم ویسے بھی اینک کے بغیر اندھی ہو اور چلی ہو روید ہلال کمیٹی کی چیئرپرسن بننے۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، تم اندھے ہو گئے، میری نظر عقاب جیسی ہے۔ انوشے نے غصے سے اسے گھورا، اپنی کلائیاں مڑوڑی اور ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ کمر پر مضبوطی سے باندھ لیا۔ فرحان نے کندھے اچکائے اور ہونٹوں پر ایک انتہائی شرارتی مسکراہٹ سجا کر بولا، عقاب کی بھی بے عزتی کرواؤ تم۔ کل رات تم نے ٹی وی کے ریموٹ کو چوہا سمجھ کر جھاڑو مار دیا تھا اور آج تمہیں شاپر میں چاند نظر آ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم کل سے بادام کھایا کرو، شاید تمہارا چھوٹا سا دماغ کام کرنے لگے۔ انوشا نے زور سے پاؤں پٹخا چبا چگا کر بولی، تم سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا نا کہ میں کوئی کام تم سے پہلے کر لوں۔ 24 سال کی ہو گئی ہو لیکن حرکتیں تمہاری 24 دن کے بچے والی ہیں، ہر وقت بس چلتے رہنا مجھ سے۔ فرحان نے فوراً سینہ تان کر طنزیہ انداز میں جواب دیا، اور تم 22 سال کی ہو کر بھی 22ویں صدی کی سب سے بڑی مصیبت ہو۔ جب سے ہوش سنبھالے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے۔ میں تو سوچتا ہوں تم بڑی ہو کر بھی ایسے ہی احمق رہو گی۔ یہ دونوں آپس میں کزن تھے اور بدقسمتی سے بچپن کے منگیتر بھی۔ ان کی لڑائیاں پورے محلے میں مشہور تھیں اور گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں ان کی بحث نہ ہوئی ہو۔ گھر میں تایا اور چچا کا خاندان ایسا ساتھ رہتا تھا اور دادی جان اس گھر کی آخری عدالت تھی۔ یہ ایک روایتی مشترکہ خاندانی نظام تھا جہاں محبت سے زیادہ شور و غل پایا جاتا تھا اور ہر چھوٹی بات پر محاذ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ میری چارپائی کی جگہ ہے، تم اپنی چارپائی اس لکیر سے ادھر رکھو بھائی جان۔ چھت کے بالکل دوسرے کونے پر تایا جان اور چچا جان کی روایتی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ تایا جان ایک پرانا کالا مارکر لے کر چھت کے درمیان لکیر کھینچ رہے تھے اور چچا جان غصے سے چارپائی کھینچ کر ان کی لکیر مٹا رہے تھے۔ میں بڑھوں یا تم؟ تایا جان نے مارکر ہوا میں لہراتے ہوئے انتہائی غصے سے پوچھا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مشرق والی سائڈ اور ٹھنڈی ہوا والی جگہ میری ہے تو میری ہے، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور پرالی طرف جاؤ۔ چچا جان نے بھی ہار نہ مانی اور سینہ چوڑا کر کے اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے ہوں گے آپ اپنے گھر میں، یہ ابا جی کی چھت ہے اور اس پر میرا بھی برابر حق ہے۔ میں تو یہی سوں گا پوری گرمی میں۔ آپ کو مسئلہ ہے تو آپ نیچے جا کر سو جائیں۔ اتنے میں فرش پر زور سے چھڑی لگنے کی آواز آئی، ٹھک۔ سب کے سب ایسے خاموش ہو گئے جیسے کسی نے ان کے منہ پر ٹیپ لگا دی ہو۔ دادی جان نے اپنی موٹی اینک کے پیچھے سے غصے سے سب کو باری باری گھورا۔ تم لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنا ہے یا چھت پر پانی پت کی چوتھی جنگ لڑنی ہے؟ میں پوچھتی ہوں چاند نکلا ہے یا نہیں، یا میں خود جا کر آسمان کو دیکھوں؟ دادی جان، یہ فرحان مجھے چاند نہیں دیکھنے دے رہا۔ انوشے نے موقع غنیمت جانا اور فوراً دادی کے پیچھے چھپ کر فرحان کی شکایت لگائی۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی جیسے دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی وہی ہو۔ فرحان نے حیرت اور غصے سے انوشے کی اداکاری دیکھی۔ دادی، یہ شاپر کو چاند کہہ رہی ہے، میں نے اسے دوربین دی ہے تو اس نے الٹی آنکھ پر رکھ لی ہے۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہے اور میرا روزہ خراب کرنے کی ابھی سے تیاری کر رہی ہے۔ دادی نے اپنی چھڑی ہوا میں لہرائی اور ڈانٹتے ہوئے بولی، چپ کر جاؤ دونوں، تم دونوں کی شکلیں اور کرتوت دیکھ کر مجھے لگتا ہے میرا اپنا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نیچے چلو سب، مفتی صاحب نے ٹی وی پر چاند کا اعلان کر دیا ہے، جاؤ جا کر تراویح کی تیاری کرو اور میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ اگلی صبح پہلی سحری کا وقت تھا، پورا گھر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی کہ انوشے دبے پاؤں فرحان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور قدموں میں چوروں جیسی احتیاط۔ فرحان گہری نیند میں مزے سے خراٹے لے رہا تھا اور اس کا ایک پاؤں بستر سے نیچے لٹک رہا تھا۔ انوشے نے دل میں سوچا کہ آج اس مغرور کی سحری غائب کرواتی ہوں۔ بڑا بنتا ہے 30 مار خان، رات کو کہہ رہا تھا کہ وہ تو سحری میں 4 پراٹھے کھائے گا، اب دیکھتی ہوں کیسے کھاتا ہے۔ اس نے انتہائی مہارت سے فرحان کے سرہانے رکھی الارم کلاک اٹھائی، اس کا الارم بند کیا اور اسے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں پرانے سردیوں کے کپڑوں کے پیچھے چھپا دیا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی اور ہوا میں فتح کا نشان بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے جب دادی جان کی آواز پورے گھر میں سائرن کی طرح گونجی، اوئے فرحان کے بچے اٹھ جا، اذان ہونے والی ہے۔
کیا سارا دن بھوکا مرنے کا ارادہ ہے یا فرشتے آ کر اٹھائیں گے تجھے؟ فرحان ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے نیند میں دھت آنکھوں سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بستر سے ایسے اچھلا جیسے اس کے نیچے اسپرنگ لگا ہو۔ وہ بھاگتا ہوا دیواروں سے ٹکراتا ہوا کچن میں پہنچا جہاں سب اطمینان سے چائے پی رہے تھے اور دسترخوان سمیٹنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ فرحان نے عجلت میں ایک ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں رات کا بچا ہوا سوکھا اور ٹھنڈا پراٹھا اٹھا لیا۔ دادی جان نے غصے سے اسے گھورا۔ سیری کرنے آئے ہو یا کچن پر چھاپا مارنے؟ پوری رات تم اس منحوس موبائل پر انگلیاں مارتے رہتے ہو اور اب 10 منٹ میں بکری کی طرح جگالی کر رہے ہو۔ کچھ تو شرم کرو جوان جہاں لڑکے ہو۔ فرحان نے بمشکل سوکھے پراٹھے کا نوالا نگلا اور روحان سی آواز میں بولا، دادی میرا الارم نہیں بجا، مجھے لگتا ہے یہ آرام کلاک خراب ہو گیا یا کسی نے جان پوچھ کر اس کے سیل نکال دیے۔ انوشے نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے انتہائی معصوم شکل بنائی اور انتہائی نرم لہجے میں بولی، دادی جان میں تو رات کو ہی کہتی تھی کہ جلدی سو جائے مگر یہ تو مانتے ہی نہیں۔ انہیں تو ہر وقت جاگنے کا شوق ہے، رات دیر تک دوستوں سے گپے ماریں گے تو صبح کیسے آنکھ کھلے گی بیچاری کی۔ مجھے تو ان پر بہت ترس آ رہا ہے۔ فرحان نے غصے سے دانت پیسے۔ وہ انوشے کی شیطانی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کس کا کیا درا ہے۔ تم چپ کرو انوشے، مجھے پتا ہے تم نے ہی میری گھڑی غائب کی ہے۔ تم سے بڑی مکار اور چالاک لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ انوشے نے آنکھیں بڑی بڑی کی اور شدید صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ توبہ کرو فرحان، رمضان کے مہینے میں تم کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ میں تو تہجد پڑھ رہی تھی مصلی پر بیٹھ کر اور تمہاری ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی، مجھے کیا پتا تمہاری گھڑی کہاں گئی۔ فرحان کو غصے کے مارے ہچکی لگ گئی اور وہ کچھ بولنے کے بجائے پانی کا جگ منہ سے لگا کر غٹا غٹ پینے لگا، جبکہ انوشے ٹیبل کے نیچے چھپ کر ہنسنے لگی اور تائے جان نے اسے جلد پانی پینے پر ایک اور ڈانٹ پلا دی۔ افطاری سے کچھ گھنٹے قبل فرحان چھت پر پتنگ اڑا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کا پیلا گڑھ آسمان پر پوری شان سے اڑ رہا تھا۔ فرحان گنگنا رہا تھا اور صبح کی ہزیمت بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ افطاری تک چھت پر ہی رہے گا تاکہ اسے انوشے کی منحوس شکل نہ دیکھنی پڑے اور اس کا غصہ مزید نہ بھڑکے۔ اچانک انوشے دبے پاؤں پیچھے سے آئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کاٹنے والی بڑی اور تیز دھار قینچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس نے فرحان کی پیٹھ کو گھورا اور دل میں خوشی ہوئی کہ اب اس کا غرور خاک میں ملے گا۔ اس نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے فرحان کی پتنگ کی تنی ہوئی ڈور کے بالکل قریب قینچی رکھی اور ایک ہی جھٹکے میں ڈور کاٹ دی۔ فرحان کے ہاتھ سے ڈور ڈھیلی ہوئی اور اس نے اپنا شاندار پیلا گڈھا ہوا میں کٹ کر دور درختوں کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کی دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس نے حیرت سے خالد سرخی کو دیکھا اور پھر مڑ کر دیکھا تو انوشے قینچی ہاتھ میں لیے دانت نکال رہی تھی اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ چڑیل کی بچی، تم نے میرا گٹا کاٹ دیا۔ فرحان کی گرجدار آواز چھت پر گونجی اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ہاں کاٹ دیا، کیا کر لو گے تم میرا؟ انوشے نے قینچی ہوا میں لہرائی اور زبان چڑھاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں صبح ہی کہا تھا کہ مجھ سے پنگا مت لینا۔ اب رو بیٹھ کر، جاؤ جا کر اپنا گٹا محلے کی بچوں سے چھین کر لاؤ۔ فرحان آگ بگولا ہو گیا اور اس نے انوشے کو پکڑنے کے لیے لمبی چھلانگ لگائی۔ میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا انوشے کی بچی، تم نے میری فیوریٹ پتنگ کاٹی ہے۔ انوشے چیختی ہوئی چھت کے دوسرے کونے کی طرف بھاگی۔ بچاؤ بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ مجھے مار دے گا۔ چھت پر ہی دونوں کی دوڑ لگ گئی اور وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے چارپائیوں کے ارد گرد گول گول گھومنے لگے۔ فرحان کے ہاتھ میں پتنگ اڑانے والی چرخی تھی جسے وہ کسی ہتھیار کی طرح لہرا رہا تھا اور انوشے کے ہاتھ میں قینچی تھی۔ دونوں ٹام اینڈ جیری کی طرح بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے پر مسلسل آوازیں کس رہے تھے۔ ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ بزدل لڑکی، فرحان ہانپتے ہوئے چلایا، آج تمہیں دادی بھی نہیں بچا سکیں گی۔ میں پاگل ہوں جو رکوں تمہارے سامنے جنگلی انسان؟ انوشے نے مڑ کر دوبارہ زبان نکالی اور پھر دوڑ لگا دی۔ تم پہلے مجھے پکڑ کر تو دکھاؤ۔ یہ تماشا اور دوڑ تب رکی جب نیچے سے تایا جان کی گرجدار اور غضبناک آواز آئی، اوئے بیوقوفوں، اگر تم دونوں نے چھت پر یہ طوفان بند نہ کیا تو میں تم دونوں کو چھت سے نیچے محلے کی کھلی نالی میں پھینک دوں گا۔ روزے کی حالت میں تم لوگوں کو موت پڑ رہی ہے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا۔ فرحان نے غصے سے چرخی زمین پر پٹکی اور انوشے کو انگلی دکھا کر دھمکی دی کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا اور ایسا بدلہ لے گا کہ وہ یاد رکھے گی۔
انوشا نے فاتحانہ انداز میں گردن اکڑائی اور ہنستی ہوئی نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ فرحان بدلہ لیے بغیر خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ افطاری کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ کچن میں پکوڑوں، سموسوں اور روح افزا کی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انوشی بڑے فخر سے اپنے ہاتھ سے پکوڑوں کا آمیزہ تیار کر رہی تھی اور پورے گھر والوں کو آواز بلند بتا رہی تھی کہ آج کے پکوڑے کھا کر سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور دادی جان اسے یقیناً کوئی بڑا انعام دیں گی۔ میری ریسیپی بہت خاص ہے دادی جان، انوشی نے پیالے میں بیسن گھولتے ہوئے بڑے فخر سے کہا۔ میں نے اس میں خاص مسالے ڈالے، آج افطاری کا مزہ نہ آیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ فرحان باہر لاؤنج میں بیٹھا یہ سب سن رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بن چکا تھا۔ انوشی کسی کام سے چند سیکنڈ کے لیے کچن سے باہر نکلی تاکہ فریج سے ہرا دھنیا نکال سکے۔ فرحان اسی طاق میں تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوا۔ اس نے مسالوں والے خانے سے سرخ مرچوں کا ڈبہ اٹھایا اور ڈھیر ساری سرخ تیز مرچیں پکوڑے کے آمیزے میں الٹ دیا۔ اس نے تیزی سے چمچ سے آمیزہ ہلایا تاکہ مرچیں چھپ جائے اور انوشی کو شک نہ ہو، اور پھر دبے پاؤں لانچ میں واپس آ کر ایسے ٹی وی دیکھنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ افطار کے دسترخوان پر سب روزے دار بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئی، سب نے کھجور اور پانی سے روزہ کھولا۔ تایا جان نے سب سے پہلے انوشی کے بنائے ہوئے پکوڑے پر ہاتھ صاف کیا اور ایک بڑا نوالا منہ میں رکھا۔ وہ بہت شوق سے پکوڑا چبا رہے تھے اور انوشی تعریف سننے کے لیے ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز تو سب خاموش رہا، مگر پھر تایا جان کا رنگ اچانک سرخ ہو گیا۔ ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور آنکھیں باہر کو آ گئی۔ انہوں نے اپنا گلا پکڑ لیا اور کھانستے ہوئے چیخے، پانی، مجھے پانی دو، میرے منہ میں آگ لگ گئی، ہائے میں مر گیا، یہ کیا زہر کھلا دیا مجھے اس لڑکی نے۔ دسترخوان پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چچا جان نے جلدی سے پانی کا جگ تایا جان کے منہ سے لگا دیا۔ تایا جان کی کھانسی نہیں رک رہی تھی، ان کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور وہ انوشی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ دادی جان نے اپنا گلاس میز پر زور سے مارا جس سے پانی چھلک کر دسترخوان پر گر گیا۔ یہ کیا ملا دیا تم نے پکوڑے میں انوشے؟ کیا تم پورے خاندان کو رمضان میں ہی شہید کرنا چاہتی ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہماری جان لینے پر تلی ہو؟ انوشی گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دادی جان، میں نے تو بالکل ٹھیک مسالہ ڈالا تھا، مجھے کیا پتا مرچیں کیسے تیز ہو گئی، میں نے تو صرف ایک چٹکی ڈالی تھی قسم سے۔ دادی جان نے غصے سے اسے جھڑکا۔ ایک چٹکی؟ تمہاری چٹکی کلو کے برابر ہوتی ہے کیا؟ کمبخت لڑکی، سارا روزہ خراب کر دیا تم نے اور میرے بیڑے بیٹے کا گلا جلا دیا۔ اچانک انوشی کی نظر فرحان پر پڑی جو دسترخوان کے ایک کونے میں بیٹھا آرام سے کھجور کھا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ انوشی کو دیکھ کر ہلکا سا آنکھ مار رہا تھا۔ انوشی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی ظالم دشمن کا کام ہے اور اس نے غصے سے فرحان کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ داجی جان اور تایا جان کی ڈانٹ کا سلسلہ پوری شدت سے جاری تھا۔ دادی جان نے غصے سے تایا اور چچا کو دیکھا جو اب پکوڑوں پر ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے۔ تم دونوں سن لو میری بات، میں اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکی ہوں۔ یہ دونوں لڑ لڑ کر میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیتے ہیں اور تم دونوں بھائی الگ جھگڑتے رہتے ہو۔ دادی جان نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی حتمی اعلان کیا، اس عید پر ہر حال میں ان دونوں کی رخصتی کروں گی۔ بچپن کنیکا اب مزید نہیں لٹکایا جا سکتا۔ یہ فیصلہ حتمی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں اس نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اب اس پر عمل ہوگا۔ یہ فیصلہ سنتے ہی فرحان اور انوشی کے منہ سے پانی کا گھونٹ نکلتے نکلتے بچا اور انہیں شدید کھانسی لگ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر منہ بنایا جیسے کوئی انتہائی کڑوا بادام پی لی ہو۔ فرحان نے آواز بلند دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور انتہائی جذباتی انداز میں بولا، یا اللہ، اس سے تو بہتر تھا تو مجھے کسی ٹرک کے نیچے دے دیتا یا مجھے کالا موتیا ہو جاتا۔ میں اس چڑیل سے شادی کرنے سے بہتر ہے ساری عمر ہمالیہ کے پہاڑوں پر جا کر اکیلا گزار دوں۔ میری زندگی برباد مت کر میرے مولا۔ انوشی نے بھی فوراً ہاتھ اٹھا لیا اور روحان سی آواز میں دعا مانگی، یا باری تعالیٰ، میری جان اس بندر اور ظالم انسان سے چھڑا دے۔ میں اس سے شادی کرنے پر تو چھت سے چھلانگ لگانے کو ترجیح دوں گی۔ میری جوتیاں بھی اس سے شادی نہ کرے، مجھے اٹھا لے یا اس فرحان کو اٹھا لے تاکہ میری جان چھوٹے۔ دادی جان نے اپنی چھڑی زور سے زمین پر ماری۔ تم دونوں کی بکواس اور ڈرامے سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شادی کی عید کے تیسرے دن ہوگی اور بس، اگر کسی نے چو چرا کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گی۔ ادھر تایا اور چچا نے ایک نئی بحث شروع کر دی تھی۔ تایا جان نے چچا جان کی طرف انگلی اٹھائی اور تنزیہ بولے،
سن لو چھوٹے، شادی کا سارا خرچہ تم دو گے کیونکہ لڑکا تمہارا ہے، اور ساری بارات تم لے کر آؤ گے، میں کوئی فضول خرچی نہیں کروں گا۔ چچا جان نے ترقی بترقی جواب دیا اور سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ واہ جی واہ، بڑی اچھی منطق ہے، لڑکی تو آپ کی ہے نا، ٹینٹ، بریانی اور قورمے کا بل آپ کے ذمے ہوگا، میں تو صرف چند بندے لے آ کر آؤں گا، آپ کو جہیز بھی دینا پڑے گا، اور وہ بھی معیاری۔ دونوں بھائیوں کی بحث اتنی بڑھی کہ پکوڑوں کی مرچی اور دادی جان کا غصہ سب پس منظر میں چلا گیا، اور چھت والی لڑائی اب باقاعدہ ڈرائنگ روم میں منتقل ہو گئی۔ انوشا نے غصے سے فرحان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے دانت پیسے اور بولی، تم نے میرے پکوڑوں میں مرچی ملائی ہے نا، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ فرحان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور مغرور لہجے میں جواب دیا، جو کرنا ہے کر لو محترمہ، تم فرحان علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں تم جیسی بلیاں روز چراتا ہوں اور مجھے تمہاری ان گیدڑ بھپوکیوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ انوشا نے دل ہی دل میں ایک اور خطرناک شرارت کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا، اور اس کی تیز نظریں لاؤنج میں پڑی فرحان کے پسندیدہ چپل پر جم گئی جو اس نے ابھی مارکیٹ سے مہنگے داموں میں خریدی تھی۔ اس کے دماغ میں ڈراور پہ رکھی خطرناک گلوں کی شیشی گھومنے لگی اور اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر کے سب لوگ تراویح کے بعد گہری نیند سو چکے تھے۔ لاؤنج میں صرف ایک 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی میں انوشا بلی کی طرح دبے پاؤں چلتی ہوئی صوفے کے پاس پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی طاقتور امپورٹڈ گلوں کی بڑی سی ٹیوب تھی جو اس نے خاص طور پر اپنے جوتے جوڑنے کے لیے منگوائی تھی۔ اس کی تیز نظروں صوفے کے پاس رکھے فرحان کی نئی چمکتی پشاوری چپل پر مرکوز تھیں۔ یہ وہی چپل تھی جو فرحان نے پچھلے ہفتے پورا بازار چھانے کے بعد خریدی تھی اور سارا دن اسے پہن کر گھر میں اکڑتا پھرتا تھا۔ انوشا نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ٹیوب کا ڈھکن کھولا اور چپل کے اندرونی حصوں پر دل کھول کر گلو لگا دیا۔ اس نے احتیاط سے چپل کو فرش کے ساتھ دبا دیا تاکہ وہ زمین کے ساتھ پکی طرح چپک جائے۔ اس کے بعد وہ جلدی سے صوفے کے پیچھے چھپ گئی اور فرحان کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ فرحان کی عادت ہے، وہ رات کو فون پر اپنے دوستوں سے لمبی لمبی گپیں مارتا ہوا کچن میں پانی پینے ضرور آتا ہے۔ چند منٹ بعد ہی فرحان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کان سے فون لگائے لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ فون پر اپنے دوست کامران کو بڑے فخر سے اپنی آج کی بہادری کے قصے سنا رہا تھا۔ ہاں یار کامران، تم نے ٹھیک کہا تھا، اس چڑیل کا علاج ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آج میں نے اس کے گڈے کی ایسی ڈور کاٹی ہے کہ وہ شکل دیکھنے والی تھی اس کی، کل دیکھنا میں اس کا کیا حل کرتا ہوں۔ وہ سمجھتی تھی کہ پکوڑا مرچ ڈال کر بچ جائے گی، پر اس فرحان علی سے بچنا ناممکن ہے۔ فرحان بڑے مغرور انداز میں ہنستا ہوا آگے بڑھا۔ انوشا نے صوفے کے پیچھے سے منہ دبا کر اپنی ہنسی روکی۔ فرحان نے اندھیرے میں ہی اپنا دایاں پاؤں چپل میں ڈالا اور جیسے ہی اس نے آگے بڑھنے کے لیے بایاں پاؤں اٹھایا، اس کا دایاں پاؤں جو چپل میں تھا وہی زمین پر جم کر رہ گیا۔ فرحان کا توازن بری طرح بگڑا، اس کا پاؤں چپل سے باہر آ گیا اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح منہ کے بل سیدھا زمین پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر دور جا گرا اور اس کی ناک فرش سے زور سے ٹکرائی۔ ہائے میری ناک ٹوٹ گئی! فرحان درد سے کراہتا ہوا زمین پر لیٹا رہا۔ صوفے کے پیچھے سے ایک زوردار قہقہا گونجا۔ انوشا اب صوفے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ چکی تھی اور ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا پیچ پکڑ لیا اور طنزی انداز میں بولی، کیا ہوا فرحان بابو، زمین پر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنی وہ بہادری تو نہیں ڈھونڈ رہے جو ابھی کامران کو سنا رہے تھے؟ میں نے کہا تھا نا مجھ سے پنگا مت لینا، اب ساری رات اپنی اس منحوس ناک کو برف لگاتے رہنا۔ فرحان غصے اور خفت سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو سہلایا اور بمشکل زمین سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ انوشا کی بچی، تم نے میری نئی چپل زمین سے چپکا دی، میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میرا ناک توڑنے کی کوشش کی، اب تم دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ انوشا نے زبان چڑائی اور ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جاؤ جاؤ، پہلے اپنی ناک سیدھی کروا لو، پھر مجھے دھمکیاں دینا، گرے ہوئے انسان۔ فرحان نے غصے سے اپنی چپل کو زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کی، مگر گلو اتنی مضبوط تھی کہ چپل کا تلا وہیں رہ گیا اور اوپر والا حصہ فرحان کے ہاتھ میں آ گیا۔ فرحان نے وہ ٹوٹی ہوئی چپل غصے سے دیوار پر دے ماری اور دل ہی دل میں ایک اور خطرناک بدلے کی قسم کھائی۔ اگلی صبح فرحان کی ناک پر ایک ہلکی سی خراش موجود تھی اور اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔
اس نے انوشا کے کمرے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انوشا کچن میں دادی کی مدد کرنے گئی، فرحان دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی انوشا کی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، جہاں اس کا مہنگا اور انتہائی پسندیدہ شیمپو رکھا تھا۔ فرحان نے جیب سے وہی گلو کی ٹیوب نکالی جو رات کو انوشا نے لاؤنج میں چھوڑ دی تھی، اور اس کا سارا مادہ شیمپو کی بوتل میں انڈیل دیا۔ اس نے شیمپو کو زور سے ہلایا تاکہ گلو اچھی طرح مکس ہو جائے، اور پھر مسکراتا وہ باہر نکل آیا۔ دوپہر کے وقت جب شدید گرمی تھی، انوشا نہانے کے لیے واش روم گئی۔ فرحان لاؤنج پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر اس کے کان واش روم کے دروازے پر لگے تھے۔ 10 منٹ بعد ہی واش روم سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی جس نے پورے گھر کی دیواریں ہلا دیں۔ ہائے، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، یہ میرے بالوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دروازہ زور سے کھلا اور انوشا باہر نکلی۔ اس کی حالت دیکھ کر فرحان کا ہنسا چھوٹ گیا۔ انوشا کے بال انتہائی عجیب و غریب انداز میں چپک کر اکڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کے سر پر جھاڑو رکھ دیا ہو۔ بال کنگھی کرنے کے قابل نہیں رہے تھے اور وہ غصے سے رو رہی تھی۔ اس نے سر پر تولیہ لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن بال اتنے سخت ہو چکے تھے کہ تولیہ بھی نہیں ٹک رہا تھا۔ فرحان! انوشا کی نظریں فرحان پر پڑی جو ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ تمہاری حرکت ہے، تم نے میرے امپورٹڈ شیمپو میں کیا ملایا ظالم انسان؟ فرحان نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے۔ میں نے کیا ملانا ہے؟ تمہارے بال ویسے ہی جنگلی جانوروں جیسے، اب شیمپو نے بھی ہار مان لی ہوگی۔ ویسے یہ نیا ہیئر اسٹائل تم پر بہت جچ رہا ہے، بالکل کسی پاگل خانے کی مفرور مریضہ لگ رہی ہو۔ انوشا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کی نظر پاس ہی رکھے فرش پر صاف کرنے والے وائپر پر پڑی۔ اس نے تیزی سے وہ وائپر اٹھایا اور فرحان کی طرف دوڑی۔ آج تو تم نہیں بچو گے، میں ساری خوبصورتی تباہ کر دوں گی تمہاری، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ فرحان نے خطرہ بھانپ لیا اور فوراً صوفے سے اچھل کر بھاگا۔ ابے رک جا پاگل لڑکی، میرے پاس مت آنا ورنہ میں دادی کو بلا لوں گا۔ دونوں لاؤنج میں گول گول بھاگنے لگے۔ اسی وقت تایا جان اور چچا جان لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک نئی بحث جاری تھی۔ تایا جان کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا اور وہ خبریں لگانا چاہتے تھے، جبکہ چچا جان ان سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ پرانا کرکٹ میچ دیکھ سکے۔ بڑے بھائی جان، آپ سارا دن وہ منحوس خبریں سنتے ہیں، اب میرا وقت ہے، مجھے سکون سے میچ دیکھنے دیں۔ چچا جان نے ریموٹ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس بات کا سکون چاہیے؟ تایا جان نے آنکھیں نکالی۔ ملک کے حالات خراب ہیں اور تمہیں چھکو چوکو کی پڑی ہے۔ ریموٹ چھوڑو ورنہ میں تمہاری شکایت ابا جی کی تصویر سے کر دوں گا۔ ابھی ان کی بحث چل ہی رہی تھی کہ پیچھے سے انوشا اور فرحان آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتے ہوئے آئے۔ فرحان پیچھے مڑ کر انوشا کو دیکھ رہا تھا اور انوشا وائپر لہراتی ہوئی پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ فرحان سیدھا جا کر تایا جان سے ٹکرایا اور انوشا وائپر سمیت چچا جان سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چاروں افراد زمین پر ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے۔ تایا جان کی کمر سے کڑاکے کی آواز آئی اور چچا جان کا گھٹنا فرش پر زور سے لگا۔ فرحان تایا جان کے پیٹ پر گرا تھا اور انوشا کا وائپر چچا جان کے ناک سے ٹکرایا تھا۔ ہائے میری کمر! تایا جان زمین پر لوٹتے ہوئے چلائے۔ اس منحوس لڑکی نے میری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دی ہیں، میری ناک توڑ دی اس آفت نے۔ چچا جان نے ناک پکڑ کر ہائے ہائے شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اٹھ کر فرحان اور انوشا کی ٹھکائی کرتے، دادی جان اپنے کمرے سے ہاتھ میں چھڑی پکڑے برآمد ہوئی۔ انہوں نے زمین پر گرے ان چاروں کو دیکھا اور ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یہ کیا سرکس لگایا ہوا میرے لاؤنج میں؟ تم لوگوں کو میں نے گھر دیا ہے یا اکھاڑا؟ دادی کی گرجدار آواز سن کر چاروں فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دادی جان، یہ انوشا مجھے وائپر سے مارنے کے لیے بھاگ رہی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ فرحان نے جلدی سے صفائی دی اور انوشا کی طرف اشارہ کیا۔ انوشا نے اپنے چپکے ہوئے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روحان سی آواز میں کہا، دادی جان، اس ظالم نے میرے شیمپو میں گلو ملا دی تھی، میرے بال دیکھیں کیسے لکڑیاں بن گئے، میں تو اس کا سر پھاڑ دوں گی آج۔ دادی جان نے غصے سے زمین پر چھڑی ماری۔ مجھے کوئی بکواس نہیں سننی، تم دونوں نے دونوں بیٹوں کو گرا دیا، چلو شاباش، تم دونوں صوفے کے پاس جاؤ اور کان پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں کسی کے ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ورنہ میں تم دونوں کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ فرحان اور انوشا منہ بسورتے ہوئے دادی کا حکم مانا اور ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہو گئے، اپنے اپنے کان پکڑ لیے۔ دادا جان نے تایا اور چچا کو بھی ڈانٹ کر ان کمروں میں بھیج دیا اور خود وہیں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ فرحان نے گردن موڑ کر انوشا کو غصے سے گھورا اور سرگوشی کی، تمہاری وجہ سے آج میری زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بے عزتی ہوئی ہے، تم منحوس ہو پوری۔ انوشا نے بھی دانت پیستے ہوئے سرگوشی میں جواب دیا،
بے عزتی تو تمہاری تب ہوگی جب تمہاری شکل گنجی ہو جائے گی۔ میرے بال خراب کیے ہیں نا تم نے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم کان پکڑنا تو کیا چلنا بھی بھول جاؤ گے۔ فرحان نے حقارت سے منہ موڑ لیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ انوشے کی اگلی چال کتنی بھیانک ہونے والی ہے۔ اگلی رات سحری کا وقت تھا، سب لوگ کچن میں جمع تھے۔ آج سحری میں فرحان کی پسندیدہ چکن کڑھائی بنی تھی۔ فرحان خوشی خوشی پلیٹ بھر کر کڑھائی کھا رہا تھا۔ انوشے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار اور خطرناک مسکراہٹ تھی۔ جب فرحان پانی لینے کے لیے کچن سے باہر گیا تو انوشے نے انتہائی پھرتی سے فرحان کی پلیٹ میں رکھے سالن میں جمال گھوٹا کی ایک پوری خوراک ملا دی تھی، جو اس نے خاص طور پر محلے کے پنسار سے منگوائی تھی۔ کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہے تمہیں آج فرحان، انوشے نے میٹھے لہجے میں طنز کیا۔ کھاؤ کھاؤ، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، کیا پتہ دن میں تمہیں اور کچھ کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ فرحان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ایک بڑا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میری خوراک پر نظر مت لگاؤ، تمہاری تو شکل دیکھ کر ہی میری بھوک اور بڑھ جاتی ہے۔ انوشے نے مسکراتے ہوئے اپنی چائے کا گھونٹ بھرا اور دل میں کہا کہ ابھی چند گھنٹوں بعد تمہاری ساری بھوک اور اکڑ نکل جائے گی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ فرحان اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کے پیٹ میں شدید مڑوڑ اٹھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے پیٹ کو زور سے پکڑا اور بستر سے چھلانگ لگا کر سیدھا واش روم کی طرف دوڑا۔ اس کے بعد جو شروع ہوا وہ فرحان کے لیے کسی بھیانک خوف سے کم نہیں تھا۔ ہر 15 منٹ بعد فرحان پیٹ پکڑ کے بھاگتا وہ واش روم جاتا۔ اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ دوپہر تک اس کے جسم سے ساری طاقت نچڑ چکی تھی۔ وہ نقاہت سے بمشکل قدم اٹھا پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی اور چہرہ مرجھا گیا تھا۔ جب وہ چوتھی بار واش روم سے نکلا تو انوشا ہاتھ میں سیب پکڑے واش روم کے دروازے کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فرحان کی حالت دیکھی اور زور سے قہقہہ لگایا، کیا حال ہے شہزادے؟ پیٹ خراب ہو گیا کیا؟ ہائے ہائے، بڑا افسوس ہوا مجھے تمہاری بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر۔ میں نے تو صبح ہی کہا تھا اتنا مت کھاؤ، ہضم نہیں ہوگا۔ انوشا نے سیب کا ایک بڑا ٹکڑا چباتے ہوئے انتہائی ظالمانہ انداز میں اس کا مذاق اڑایا۔ فرحان نے دیوار کا سہارا لیا اور غصے اور کمزوری سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے پتہ ہی تمہاری حرکت ہے، تم نے میرے سالن میں کچھ ملایا تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں انوشے، بس ایک بار میری طاقت واپس آ جائے۔ انوشا نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے، طاقت آئے گی تو کچھ کرو گے نا، جاؤ جاؤ اندر سے، پھر بلا رہا ہو، بلاوا آ رہا ہے تمہارا، اور اپنا خیال رکھنا کہیں کمزوری سے واش روم میں ہی نہ گر جانا۔ فرحان نے اسے خونی نظر سے دیکھا اور دوبارہ پیٹ پکڑ کر اندر بھاگ گیا۔ سارا دن انوشا اس کی اس حالت پر ہنستی رہی اور اسے طرح طرح کے تانے دے کر چڑھاتی رہی۔ فرحان کے دل میں انوشا کے لیے نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اسی دوپہر جب گرمی اپنے عروج پر تھی، فرحان کچن سے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی بہت خراب تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی اور سر چکرا رہا تھا۔ وہ انتہائی سست قدموں سے لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف انوشا کسی کام سے تیزی سے دوڑتی ہوئی کچن کی طرف آ رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے اور زور سے آپس میں ٹکرا گئے۔ فرحان کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ٹوٹا اور فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ سارا پانی ٹائلز پر بکھر گیا۔ انوشا کا پاؤں اس پانی پر پڑا اور وہ بری طرح پھسلی۔ اس کا توازن مکمل طور پر ختم ہو گیا اور وہ سیدھی سامنے کھڑے فرحان کے اوپر گری۔ فرحان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس اچانک حملے کو برداشت کر سکتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے۔ فرحان نیچے تھا اور انوشا اس کے بالکل اوپر تھی۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ انوشا کے بال جو اب تھوڑے نرم ہو چکے تھے فرحان کے چہرے پر گرے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ فرحان نے پہلی بار انوشا کی بڑی اور روشن آنکھوں کو اتنی قریب سے دیکھا۔ انوشا کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے فرحان کی تیز چلتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ وہ جو ہر وقت لڑتے مرتے تھے، اس ایک پل کے لیے جیسے سب بھول گئے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی جس میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں آواز تھیں۔ مگر یہ سحر چند سیکنڈز میں ہی ٹوٹ گیا۔ انوشا کو اچانک ہوش آیا اور اس نے گھبرا کر فرحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا اور خود جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندھے ہو تم؟ نظر نہیں آتا سامنے سے کوئی آ رہا ہے؟ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائے ہو نا تم؟ انوشا نے اپنے شرمندگی چھپانے کے لیے فوراً چیخنا شروع کر دیا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ فرحان بھی درد سے کرہاتا وہ اٹھا اور اس کا رومانوی احساس فوراً غصے میں بدل گیا۔ میں اندھا ہوں یا تم بلڈ ویزر ہو؟ سیدھا میرے اوپر آ کر گری ہو جیسے کوئی پہاڑ گرتا ہے، میری پسلیاں توڑ دی ہے تم نے موٹی کہیں گی۔ ایک تو پیٹ خراب کر دیا، اوپر سے میری جان لینے پر تلی ہوئی ہو۔ تم ہوگے موٹے اور تمہارا پورا خاندان موٹا ہوگا۔
انوشے پاؤں پٹکتی اور غصے سے اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس چند سیکنڈ کے حادثے نے اتنا پریشان کیوں کر دیا ہے اسے۔ دوسری طرف فرحان بھی ٹائلز پر بکھرے ہوئے شیشے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں بار بار انوشے کی وہ بڑی بڑی آنکھیں گھوم رہی تھی، مگر اس نے جلدی سے سر جھٹکا اور دل میں کہا کہ وہ تو ایک چڑیل ہے اور یہ سب اس کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا یہ ایک نیا آغاز تھا یا ان کی دشمنی میں کوئی اور طوفان آنے والا تھا؟ اس کا فیصلہ عید کے قریب ہونے والا تھا۔ عید سر پر آ چکی تھی اور گھر میں گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ درزیوں کے نخرے اور بازاروں کا رش ہر گھر کا بنیادی مسئلہ بن چکا تھا۔ ایسے میں ایک صبح سحری کے بعد دادی جان نے لانچ میں اپنا صدارتی کیمپ لگایا اور فرحان کو بآواز بلند طلب کیا۔ فرحان جو رات بھر جاگنے کی وجہ سے نیند میں جھول رہا تھا، آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ فرحان کے بچے، جاؤ جا کر موٹر سائیکل نکالو اور انوشے کو بازار لے کر جاؤ۔ اس لڑکی نے عید کے جوڑے کے لیے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ دادی جان نے اپنی چھڑی زمین پر ٹھوکتے ہوئے حتمی حکم صادر کیا۔ فرحان کی تو جیسی نیند ہی اڑ گئی۔ اس نے حیرت اور غصے سے انوشے کی طرف دیکھا جو دادی کے پاس بیٹھی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ دادی جان، میں اس آفت کو لے کر بازار نہیں جاؤں گا۔ یہ دکانوں پر جا کر ایک سوٹ کے لیے پورا بازار چھان مارتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ رنگ پسند نہیں آیا، میں اس کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ انوشے نے فوراً منہ بسوڑ لیا اور دادی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھیے دادی جان، یہ کیسے بہانے بنا رہے؟ میں تو پہلے ہی کہی تھی کہ مجھے لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ اسے تو بس اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنی ہوتی ہے۔ میری شاپنگ کی اسے کیا پرواہ؟ دادی جان نے غصے سے فرحان کو گھورا۔ تم سیدھی طرح بائک نکال رہے ہو یا میں تمہارے ابا کو بلاؤں؟ سارا دن تم مفت کی روٹیاں توڑتے ہو، آج کوئی کام کہہ دیا ہے تو تمہاری جان نکل رہی ہے۔ جاؤ جا کر کپڑے بدل لو اور اسے بازار لے کے جاؤ۔ فرحان نے بے بسی سے دادی کو دیکھا اور پھر انوشے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بادل نخواستہ بائک پر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بائک پر بیٹھتے ہی انوشے نے فرحان کو ہدایت دینا شروع کر دی، آرام سے چلاؤ فرحان، یہ تم موٹر سائیکل چلا رہے ہو یا کوئی ہوائی جہاز اڑا رہے ہو؟ تمہیں تو سائیکل چلانی نہیں آتی، پتہ نہیں تایا جان نے تمہیں یہ بائک کیوں لے کر دے دی ہے؟ انوشے نے پیچھے پیچھے بیٹھے طنز کے تیر برسانا شروع کیا۔ فرحان نے غصے سے بائک کی رفتار تھوڑی تیز کر دی۔ تم چپ کر کے بیٹھ سکتی ہو، یہ تمہارے منہ میں کوئی مشین لگی ہوئی ہے جو بند نہیں ہوتی؟ میں پچھلے 5 سال سے بائک چلا رہا ہوں، مجھے مت سکھاؤ کہ ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے۔ میں کیوں چپ کروں؟ تم جان بوجھ کر بائک جھٹکوں سے چلا رہے ہو تاکہ میں گر جاؤں، تمہاری تو نیت ہی خراب ہے۔ انوشے نے بھی ہار ماننے سے صاف انکار کر دیا اور مسلسل اس کی ڈرائیونگ میں کیڑے نکالتی رہی۔ فرحان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے عین درمیان موجود ایک بڑے سے گڑھے پر پڑی۔ اس کے ذہن میں ایک انتہائی شرارتی اور خطرناک خیال آیا۔ اس نے بائک کی رفتار کم کرنے کے بجائے جان بوجھ کر تھوڑی اور تیز کر دی اور سیدھا گڑھے کے اوپر سے بائک گزار دی۔ ایک زوردار جھٹکا اور بائک ہوا میں اچھلی۔ انوشے کے منہ سے ایک فلک چقاف چیخ نکلی۔ ڈر اور خوف کے مارے اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور فرحان کو پیچھے سے انتہائی مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ فرحان کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس چند سیکنڈ کے حادثے میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ فرحان کی پیٹھ پر انوشے کی دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ انوشے کا چہرہ خوف کے مارے فرحان کے کندھے پر جھک چکا تھا اور فرحان کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ ایک ایسا رومانوی احساس تھا جس نے ان دونوں کی سالوں کی لڑائی کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر بھلا دیا۔ فرحان کے دل کی دھڑکن بھی اچانک تیز ہو گئی اور اس نے بائک کا توازن سیدھا کرتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ جیسے ہی بائک سیدھے سڑک پر آئی، انوشے کو اپنی اس حرکت کا شدت سے احساس ہوا۔ شرمندگی اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ فرحان کے گرد ہٹائے اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے فرحان کی کمر پر ایک انتہائی زوردار مکہ رسید کیا۔ اندھے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا اتنا بڑا گڑھا تھا سڑک پر؟ تم مجھے مارنا چاہتے ہو ظالم انسان؟ انوشے چیختی ہوئی اس کی کمر پر مکے مار رہی تھی، مگر اس کی آواز میں غصے سے زیادہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش تھی۔ فرحان نے درد سے کراہتے ہوئے بائک سائڈ پر رکھی۔ اوئے پاگل لڑکی، میرے گردے توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ گڑھا اچانک سامنے آ گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر تھوڑی جمپ لگائی تھی اور تم نے مجھے ایسے جکڑ لیا تھا جیسے کوئی ہردہ درخت سے لپٹ جاتا ہے۔ میرا تو سانس بند کر دیا تھا تم نے۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ انوشے نے خفت سے منہ موڑ لیا اور غصے سے بولی، بکواس بند کرو، بائک چلاؤ اور سیدھا دکان پر رکو، ورنہ میں یہیں سے رکشہ لے کر چلی جاؤں گی اور گھر جا کر دادی کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھے سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا۔ بازار پہنچ کر انوشے نے واقعی فرحان کی ناک میں دم کر دیا۔
3 گھنٹے خوار ہونے کے بعد بالآخر اس نے ایک انتہائی مہنگا اور خوبصورت عید کا جوڑا پسند کیا۔ واپسی پر انوشا نے وہ شاپنگ بیگ فرحان کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اسے احتیاط سے پکڑو، بہت مہنگا سوٹ ہے، اگر اس پر ایک داغ بھی لگا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ انوشا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ فرحان نے ایک انتہائی شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ شاپر پکڑا۔ بے فکر ہو محترمہ، میں اسے ایسے لے کر جاؤں گا جیسے کوئی شاہی خزانہ ہو۔ بائک پر بیٹھتے ہی فرحان نے وہ شاپنگ بیگ بائک کے پچھلے پہیے کے بالکل پاس ہک کے ساتھ لٹکا دیا۔ انوشا اس کی بات سے بالکل بے خبر تھی اور خوشی خوشی اپنے سوٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ راستے میں 1-2 جگہ کیچڑ والا پانی تھا جہاں سے فرحان نے انتہائی مہارت سے بائک گزاری تاکہ چھینٹے سیدھا اس شاپر پر پڑے۔ گھر پہنچ کر فرحان نے مسکراتے ہوئے بائک کھڑی کی اور وہ شاپر اتار کر انوشا کے ہاتھ میں دیا۔ انوشا نے خوشی سے شاپر کھولا مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا مہنگا ترین اور انتہائی پسندیدہ سوٹ کیچڑ اور بائک کی کالی گریس لگنے سے مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ سوٹ پر کالے اور براؤن دھبے دور سے چمک رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے فرحان؟ انوشا نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میرا سوٹ تباہ کر دیا تم نے۔ یہ گریس کیسے لگ گئی اس پر؟ تم نے جان بوجھ کر اس پہیے کے ساتھ لٹکایا تھا نا؟ فرحان نے انتہائی معصوم شکل بنا لی اور کندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا یہ کیسے خراب ہو گیا؟ تم نے ہی تو مجھے دیا تھا پکڑنے کے لیے، اب راستے میں کیچڑ اڑ کر لگ گیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ اتنا کالا کیسے ہو گیا۔ انوشا روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا رونا پورے محلے میں گونج رہا تھا۔ دادی جان بھاگتی ہوئی باہر آئیں اور انوشا کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کیوں رو رہی ہے ایسے جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو؟ دادی نے انوشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دادی جان، اس ظالم نے میرا عید کا سوٹ گریس سے بھر دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا بدلہ لیا ہے مجھ سے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انوشا سسکیاں لیتے ہوئے فرحان کو کوس رہی تھی۔ دادی نے غصے سے فرحان کو گھورا مگر فرحان سکون سے مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اس کا دل آج کی فتح پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا تھا اور گھر میں روایتی صفائی کی مہم شروع ہو گئی تھی۔ جالے اتارے جا رہے تھے، پردے دھوئے جا رہے تھے اور دیواروں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ تایا جان اور چچا جان کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا تھا جو پورے گھر کا سر درد بن گیا تھا۔ دیواروں پر رنگ کا سارا خرچہ تم دو گے چھوٹے بھائی، پچھلے سال میں نے سارا بل بھرا تھا۔ تایا جان نے ہاتھ میں پکڑی رنگ کی بالٹی زمین پر زور سے رکھتے ہوئے کہا۔ چچا جان نے بھی غصے سے تولیہ کندھے پر ڈالا اور بولے، میں کیوں دوں سارا بل؟ گھر کا زیادہ حصہ تو آپ کے قبضے میں، میری تو صرف 2 کمروں کی دیواریں، میں صرف اپنے حصے کا بل دوں گا، باقی آپ خود جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یہ گھر ابا جی کا ہے اور اس کی مرمت کی ذمہ داری ہم دونوں کی ہے، تم ہر بات میں کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ تایا جان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں کنجوس ہوں یا آپ بڑے بھائی ہو کر چھوٹوں کا حق مارتے ہیں؟ چچا جان نے بھی سینہ تان کر جواب دیا۔ ہاتھا پائی تک پہنچنے والی تھی کہ دادی جان اپنی روایتی چھڑی کے ساتھ میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے چھڑی زور سے میز پر ماری۔ شرم کرو تم دونوں، بال سفید ہو گئے تم دونوں کے اور ابھی تک بچوں کی طرح لڑتے ہو۔ رنگ کا بل تم دونوں برابر حصوں میں دو گے، 50% تم دو گے اور 50% تم، اور اگر کسی نے ایک لفظ اور بولا تو میں یہ رنگ تم دونوں کے سروں پر ڈال دوں گی۔ دادی کے اس حتمی فیصلے کے بعد دونوں بھائی منہ بناتے ہوئے اپنے اپنے بٹوے نکالنے پر مجبور ہو گئے اور گھر کی صفائی کا کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ اسی صفائی مہم کے دوران انوشا چھت کے جالے اتارنے کے لیے ایک انتہائی اونچی اور پرانی لکڑی کی سیڑھی پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا تھا جس کے آگے کپڑا بندھا ہوا تھا اور وہ چھت کے کوروں سے جالے صاف کر رہی تھی۔ سیڑھی کافی پرانی تھی اور اس کے قدموں کے نیچے ہلکا ہلکا چرچرا رہی تھی۔ فرحان اپنے کمرے سے نکلا تو اس کی نظر انوشا پر پڑی۔ اسے تنگ کرنے کا یہ نادر موقع فرحان کیسے ہاتھ سے جانے دیتا؟ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں کے بالکل نیچے آ کر رکا اور کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر اوپر دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے انوشا بی بی، آج تو تم سیدھا آسمان سے باتیں کر رہی ہو۔ ویسے اس سیڑھی کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، کس نے تمہارا اتنا بھاری وزن اٹھایا ہوا ہے؟ فرحان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آواز لگائی۔ انوشا نے غصے سے نیچے دیکھا اور جھلا کر بولی، تم یہاں سے دفع ہو جا فرحان، میرا دماغ خراب مت کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو ورنہ میں یہ ڈنڈا تمہارے سر پر مار دوں گی۔ فرحان نے قہقہ لگایا اور سیڑھی کے ایک پائے کو ہلکا سا ہاتھ لگا کر بولا، ڈنڈا تو تم تب مارو گی نا جب تم خود بچو گی۔ مجھے تو اس سیڑھی کی آوازیں بتا رہی کہ یہ کسی بھی وقت ٹوٹنے والی ہے اور تم سیدھا آڑن تشتری کی طرح نیچے آ گرو گی۔ ذرا سوچو تمہاری ہڈیوں کا کیا کچومر نکلے گا۔
انوشا کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ آئی مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تم بکواس بند کرو اپنی، یہ سیڑھی بہت مضبوط ہے اور میں کوئی اتنی موٹی نہیں ہوں جو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تم بس یہاں سے چلے جاؤ۔ فرحان نے اسے مزید چڑھانے کے لیے ہاتھ سے سیڑھی کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اوئے دیکھو دیکھو، سیڑھی ہل رہی ہے، لگتا ہے تمہاری وزن سے لکڑی نے ہار مار لی ہے۔ بچاؤ بچاؤ، انوشا گرنے والی ہے۔ اس ہلکے سے جھٹکے اور فرحان کے مسلسل طنز اور ہنسنے کی وجہ سے انوشا کا دھیان مکمل طور پر بڑھ گیا۔ اس کا سارا فوکس جانوں کے بجائے فرحان کے ہاتھوں اور سیڑھی کے ہلنے پر چلا گیا۔ اس نے فرحان کو ڈانٹنے کے لیے زور سے پاؤں پٹکا تاکہ اپنا غصہ ظاہر کر سکے، مگر یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں لکڑی کے اس پرانے ڈنڈے سے پھسلا، ایک زوردار کریک کی آواز آئی اور انوشا کا توازن مکمل طور پر کھو گیا۔ اس کے ہاتھ سے جالیں اتارنے والا ڈنڈا چھوٹ گیا۔ فرحان! انوشا کے منہ سے ایک دل دوز اور خوفناک چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ فرحان کچھ سمجھ پاتا یا آگے بڑھ کر اسے پکڑ پاتا، انوشا سر کی بل سیدھا فرش کی طرف گری۔ ایک انتہائی خوفناک اور بھاری آواز کے ساتھ اس کا جسم فرش سے ٹکرایا۔ اس کا سر سیدھا پتھر کے فرش پر لگا تھا اور ایک سیکنڈ میں ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت فرش پر پڑی تھی۔ فرحان کی وہ طنزیہ مسکراہٹ اور ہنسی اسی سیکنڈ غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیپر کی طرح سفید پڑ گیا، اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی ہو۔ وہ خوف کے مارے بت بن کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں انوشا کے بے جان جسم پر جم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا رک گئی ہو۔ انوشا کی چیخ اور گرنے کی آواز سن کر پورا گھر لاؤنج کی طرف بھاگا۔ دادی جان، تایا جان، چچا جان اور ہانیہ سب چیختے ہوئے وہاں پہنچے۔ تایا جان نے آگے بڑھ کر انوشا کو ہلایا مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک ہلکی سی لکیر بہہ رہی تھی۔ فرحان کے کانوں میں سب کی آوازیں آ رہی تھیں مگر وہ کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک انتہائی شدید قسم کا خوف اور پچھتاوا جنم لے چکا تھا جس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس کی ایک چھوٹی سی شرارت نے انوشا کی جان لے لی تھی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ گھر میں کہرام مچ چکا تھا اور انوشا کو فوراً ایمرجنسی میں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ہسپتال کے اس خاموش اور اداس کمرے میں انوشا پٹیوں میں لپٹی بالکل بے جان پڑی تھی۔ فرحان کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اسے اپنی تمام تر شرارتوں پر شدید ترین پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس کی موت کی دعائیں مانگتا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے انوشا کا بے جان ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا اور سسکیوں کے درمیان اقرار کیا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کی ساری نفرت دراصل ایک انتہائی گہری محبت ہے۔ کچھ دیر بعد انوشا کے ذہن پر چھایا اندھیرا چھٹنے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھ رہی تھی مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے فرحان پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ فرحان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی اور بالکل ٹماٹر کی طرح لال ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ انوشا سے رہا نہ گیا اور وہ شدید درد کے باوجود زور سے ہنس پڑی جس سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ تم رو رہے تھے فرحان؟ کیا لگا تھا میں مر جاؤں گی اور تمہاری جان مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی؟ اتنی جلدی تو میں تمہیں معاف نہیں کرنے والی۔ انوشا نے کمزور مگر انتہائی شرارتی اور طنزی آواز میں اس کا مذاق اڑایا اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ فرحان جلدی سے پیچھے ہٹا اور خفت اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ اس نے اپنے آنسو جلدی سے قمیص کے آستین سے صاف کیے۔ تمہاری تو موت بھی تم سے ڈر کر بھاگ گئی ہوگی چڑیل۔ میں تو خوشی سے رو رہا تھا کہ شکر ہے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، مگر تم تو واپس آ گئی۔ فرحان نے انتہائی غصے سے جھوٹ بولا مگر اندر سے اس کے دل کو ایک عجیب اور گہرا سکون محسوس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کی جان بچ گئی ہے۔ خوشی کے آنسو اور وہ بھی فرحان علی کی آنکھوں میں۔ جاؤ جا کر کسی اور کو بیوقوف بنا، مجھے پتا ہے تم میرے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، میرے لیے ہی رو رہے تھے تم۔ انوشا نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا اور اپنی جیت کا اعلان کیا۔ تمہاری غلط فہمی ہے یہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہاری کل خوانی پر دیگیں کس سے پکاؤں گا، بریانی کی یا قورمے کی۔ فرحان نے منہ چڑھایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ انوشا اس کی مزید چوری نہ پکڑ سکے۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ دادی جان نے فرحان کی اچھی خاصی کلاس لی تھی اور اسے سخت وارننگ دی تھی کہ آئندہ انوشا کو تنگ نہیں کرے گا۔ عید کے دن بالآخر ان کی باقاعدہ رخصتی کا وقت آ گیا۔ دادی کی سختی اور انوشا کے حادثے کی وجہ سے تایا جان اور چچا جان بھی اپنے سارے جھگڑے اور رنگ و روغن کے بول بھول کر سارا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر کھانا کھلایا اور کوئی نئی بحث شروع نہیں کی۔
ایک ہی گھر میں ہونے کے باوجود رخصتی کا منظر انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ انوشے سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے دادی جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی خوبصورت میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔ میری بچی، اب تو تم نے اس گھر کے دوسرے کمرے میں جانا ہے، ایسے ہی رو رہی ہے جیسے ہم تمہیں افریقہ کے جنگلوں میں بھیج رہے ہیں۔ تایا جان نے آنکھیں نم کرتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا اور مسکرانے کی کوشش کی، مگر انوشے کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ چچا جان نے بھی آگے بڑھ کر انوشے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انتہائی شفقت سے بولے، دھیان سے رہنا بیٹا، اور اس فرحان کے بچے کو بالکل سیدھا رکھنا۔ اگر یہ تمہیں ذرا سا بھی تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں اس کی ٹانگیں توڑ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ چچا جان نے اس کے مزاحیہ جملے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر انوشے کے دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ رات کے وقت بیڈ روم میں پھولوں کی انتہائی دل فریب اور میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انوشے بستر کے بیچوں بیچ انتہائی نروس اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی ساری ضدی، منہ پھٹ اور چلبلی فطرت جیسے کہیں ہوا ہو چکی تھی۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کو بےتاب تھا اور اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اسے فرحان کی وہ ساری لڑائیاں اور دھمکیاں یاد آ رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فرحان آج اس سے کوئی پرانا بدلہ نہ لے لے۔ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما، فرحان سرخ اور سنہری شنبھاری میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ لاک کر کے چابی نکال کر احتیاط سے میز پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی، کشش اور خاموشی تھی جو انوشے کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ خاموشی سے انوشے کی طرف بڑھنے لگا، جس سے انوشے کی دھڑکنیں ایک دم مزید تیز ہو گئی۔ فرحان، تم وہیں رک جاؤ، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں۔ انوشے نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹائے اور اپنی پرانی دھمکیاں دہرانے کی پوری کوشش کی، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے قدموں کی رفتار کم کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی گہری چمک تھی جس نے انوشے کو مزید کنفیوز کر دیا تھا۔ دیکھو، اگر تم قدم بھی اور آگے آئے تو میں اتنا شور مچاؤں گی کہ پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ دادی جان بھی جاگ رہی ہیں، میں انہیں بلا لوں گی اور پھر وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گی۔ انوشے کی آواز میں اب واضح کپکپاہٹ اور خوف تھا اور وہ مزید پیچھے ہٹتے ہوئے ٹھنڈی دیوار کے ساتھ جا لگی، مگر فرحان نے اس کی تمام تر زبانی مزاحمت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان اب فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انوشے کو فرحان کی تیز چلتی ہوئی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ فرحان بھی اس سے سن سکتا تھا۔ فرحان بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور اچانک انوشے کو اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی پرجوش اور مضبوط تھی کہ انوشے کی ساری مزاحمت ایک ہی پل میں دم توڑ گئی۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت ہو کر رہ گئی، اس کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ فرحان کی باہوں کا یہ نرم مگر مضبوط حصار انوشے کے لیے ایک انتہائی نیا اور انوکھا احساس تھا۔ فرحان نے انتہائی نرمی سے اپنا چہرہ جھکایا اور انوشے کے ماتھے پر لگے چوٹ کے اس زخم کو اپنے گرم ہونٹوں سے چوما جو اسے چھت سے گرنے کی وجہ سے لگا تھا۔ اس ایک نرم اور محبت بھری لمس نے انوشے کا سارا خوف، غصہ اور الجھن موم کی طرح پگھلا کر رکھ دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ فرحان کے چوڑے سینے پر رکھ دیے، جہاں اسے فرحان کے دل کی بے قابو دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ فرحان کی انگلیاں انتہائی ملائمت سے انوشے کے رخساروں پر اور گردن پر پھسل رہی تھی، جس سے انوشے کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے انوشے کے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کی آنکھوں میں جا کر جہاں اب کوئی جنگ نہیں بلکہ مکمل سرنڈر تھا۔ اس کے بعد فرحان نے انتہائی شدت، دیوانگی اور بے پناہ محبت سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک انتہائی طویل، گہرا اور جذبات سے بھرا بوسہ تھا جس میں ان کی برسوں کی محرومی، ان کی انکہی محبت اور ایک دوسرے کو پا لینے کی تڑپ چھپی تھی۔ اس طویل بوسے کے دوران فرحان نے انوشے کی نازک کمر پر اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت جمائی اور اسے مکمل طور پر اپنے جسم کے ساتھ بھیج لیا۔ انوشے کے وجود میں ایک عجیب سی حرارت اور نشہ دوڑ گیا۔ اس نے بھی خود کو فرحان کی اس شدت اور محبت کے سامنے مکمل طور پر حوالے کر دیا۔ اس کے ہاتھ فرحان کے کندھوں اور گردن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں آپس میں الجھ چکی تھیں اور کمرے کی تنہائی اور دل فریب خوشبو ان کے اس بھرپور رومانوی ملن کی گواہ تھی۔ فرحان کی لمس کی تپش، اس کے ہونٹوں کی شدت اور اس کی باہوں کا حصار انوشے کو ایک نئی اور انتہائی خوبصورت دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اس شدت بھرے احساس نے ان کے دلوں پر پڑی نفرت کی ساری دھول صاف کر دی۔ یوں ان کی سالوں کی دشمنی، طعنے، لڑائیاں اور نفرت اس شدید جسمانی اور جذباتی قربت میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر ایک امر اور لازوال محبت میں بدل گئی، جس کا اختتام ایک انتہائی خوبصورت شروعات تھا۔
ڈیئر کسٹمرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔